اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے پیار محبت سے درود شریف پڑھ آج جو گفتگو ہے وہ درود شریف کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ ہوگی۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح یہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ ایک عجیب خطاب ہے کہ جس میں اس طرح بات کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیج رہے ہیں، اور اے مومنو تم بھی نبی پر صلات اور سلام بھیجو۔ اتنا خوبصورت انداز ہے اپنے حبیب سے محبت کا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے، یعنی یہ نہیں کہا میں اور فرشتے، میں اور میرے فرشتے مفہوم جو اس کا ہے، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، یعنی دو دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لا رہے ہیں، ایک میں اور پھر میرے فرشتے۔ جملہ تو یہ بھی کافی تھا، میں اور فرشتے، لیکن محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ایک خطاب ہے۔ اس کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھیں۔ اب درود شریف کیا ہے؟ اس کے متعلق مختلف علماء اور مفسرین نے جو وضاحت کی ہے، یہ دعا ہے، اور اس کے نسبت سے معنی بدل جاتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے ہوگا وہ درود نبی پاک پر تو براہ راست ہوگا، یعنی اللہ ہی آپ پر رحمت، برکت، جو بھی اس کا مفہوم سمجھ لے، سلامتی، جو بھی اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے براہ راست۔ اللہ نے کس کو کہنا ہے؟ اور اس کے بعد مومنین جو ہے، اہل ایمان جو ہیں، وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک پر رحمتیں اور برکتیں، سلامتی، اور فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں اپنی مخلوق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے لیے دعا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دعا کی قطعاً ضرورت نہیں، ہماری دعاؤں نے کوئی نفع نہیں دے سکتی، کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اور جب اللہ اور اس کے فرشتے آلریڈی پہلے ہی ایک کام کر رہے ہیں تو ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے حبیب کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی حبیب کی امت اور اپنی مخلوق سے اظہار محبت کر رہا ہے کہ یہ کام کر لو تاکہ تمہاری بخشش ہو جائے۔
تم بچ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اللہ تبارک تعالیٰ کی نماز اگر پڑھتے ہیں تو اللہ کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح جو درود شریف پڑھا جاتا ہے ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام یا منصب یا مرتبہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کی وجہ خاص یہ تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر پریشان دیکھتا تھا۔ تو آپ پریشان کیوں ہوتے تھے؟ اپنی امت کے لیے، اور تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ تو اب جہاں اللہ تبارک تعالیٰ اتنی برکتیں فرمائے، رحمتیں فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہوں، تو امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا حق بنتا ہے اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اب پھر جو ترغیب اس کی دی جا رہی ہے کہ ایک دن مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش ہیں؟ کہنے لگے آج جبریل آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کیا آپ کے خوش ہونے کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کا امتی اگر ایک دفعہ درود بھیجے اور میں اس پہ 10 دفعہ بھیجوں؟ آپ کا امتی ایک دفعہ سلام بھیجے آپ پر اور میں 10 دفعہ اس پہ سلام بھیجوں۔ اور مختلف احادیث میں ہے کہ 10 گناہ بخشے جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور رحمتیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور خوش کس چیز سے ہوتے تھے؟ امت کی بہتری کے لیے، کہ میری امت جو ہے کسی طرح عذاب دوزخ، عذاب جہنم سے بچ جائے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول نے فرمایا کہ جیسے شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے آ جاتے ہیں اور کوئی ان کو بچانا چاہے تو بچا لے، اس طرح میں تمہیں دوزخ میں گرنے سے کھینچ کے بچا رہا ہوں۔ یہ اس نبی کا پیار ہے ہمارے ساتھ، اور اللہ کا اس کے ساتھ جو پیار ہے۔ گزارش صرف یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو درود شریف نہیں پڑھے گا اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم کی حدیث کہ کسی کے بخیل ہونے کے لیے، کنجوس ہونے کے لیے مسلمان جو ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ پھر ایک اور ذرا اور سخت حدیث ہے، نسائی اور دارمی وغیرہ نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے کہا آمین۔ اس کے بعد خطبہ ہوا، غالباً جمعہ کا دن تھا یعنی، پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے، اس کی وضاحت ذرا فرما دیں۔ تو آپ نے کہا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اس کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرائے
تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی. اور اگر کوئی رمضان کے روزے پائے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے، یعنی اچھے روزے نہ رکھ سکے، تو ہلاکت اور بربادی ہے. اور اگر حضور نے فرمایا کوئی مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، میرا نام آئے، تو اس پہ ہلاکت اور بربادی. اب یہ جبریل کی دعا نہیں تھی، تینوں یہ بد دعائیں تھیں. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. جو دعا جبریل کر رہے ہیں، آمین رسول کہہ رہا ہو، اس کی اہمیت کیا ہے؟ لہذا درود شریف پڑھنا بہت اہم عبادت ہے، اس کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. اور درود ابراہیمی تمام مفسرین اور ان کے نزدیک اعلیٰ درود ہے، افضل ہے سب سے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو سکھایا. لیکن دوسرے درود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول ہیں. مختصر ترین جو درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سلام بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے. تو اگر حضور نے فرمایا مختصر پڑھ لیا کرے، اگر مقصد ہے کہ چونکہ ایک آدمی درود ابراہیمی ذرا لمبا ہے تو 100 یا 300 دفعہ پڑھے گا، تو اگر مختصر پڑھ لیں تو یہ درود اس کے لیے اسی طرح باعث اجر و ثواب ہوگا جیسے درود ابراہیمی. اصل بات جو سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیج کے، اللہ کی نماز پڑھ کے، یا روزے رکھ کے، یا زکوٰۃ دے کے، حج کر کے، ہم نہ اللہ پہ کوئی احسان کرتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے چیزیں ہیں. ہمیں ساری چیزیں یہ اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے. ہمارا اس میں نفع ہے، اس میں اللہ اور رسول کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بالکل قطعی طور پر یہ بات ہے. تو یہ ہمیں ایک راستہ بتایا گیا کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکیں اور ہو سکے. اور جتنا بھی کوئی درود شریف پڑھنا چاہے، ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ایک صحابی نے کہا کتنا پڑھوں، چوتھا حصہ آپ نے کہا زیادہ کرو، اس نے کہا تیسرا آپ نے کہا زیادہ کرو. کرتے کرتے اس نے کہا ساری دعا درود پڑھ لوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا اگر تم ساری دعائی درود پڑھو گے تو تمہارے جو کام ہیں وہ غیب سے ہوں گے، تمہارے مسئلے غیب سے حل ہوں گے. یہ بھی اس باغ میں. تو اس لیے اگر بحیثیت مسلمان ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اگر 300 دفعہ روز پڑھ لیں یا 100 دفعہ پڑھ لیں تو یہ بڑی ایک اچھی بات ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب ہم تحریر لکھتے ہیں تو بعض لوگ سلم لکھ دیتے ہیں، محمد سلم، وہاں بھی صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ وآلہ وسلم لکھنا چاہیے، چونکہ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. اور جو شخص جس وقت درود پڑھتا ہے رحمت تو اسی وقت فرشتے اس پہ بھیجتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں. تو درود شریف کی بہت زیادہ اہمیت ہے. نماز کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک خاص فضل ہے، اس میں بڑی محبت ہے. یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ایسا عمل اللہ کا نہیں جس میں وہ مخلوق کو کہے کہ آؤ میرے عمل میں شریک ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ایسا عمل ہے ہی نہیں. ایک عمل ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو درود و سلام حضور پر پڑھ رہے ہیں، اس میں ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ساتھ اس عمل میں شریک کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.